ناظم آباد نمبر 2 میں غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بلڈر نے عوام کو لوٹنے کے لیے رہائشی پلاٹ نمبر 13/10 بلاک 2H پر کھلے عام مارکیٹ طرز کی غیر قانونی تعمیرات شروع کر رکھی ہیں۔ بلڈر کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو غیر قانونی تعمیرات کا بھاری پیکج دے کر رہائشی پلاٹ پر غیر قانونی فلیٹ بنائے جا رہے ہیں۔ ناظم آباد نمبر 2 کا پلاٹ نمبر 13/10 بلاک 2H مکمل طور پر رہائشی پلاٹ ہے اور اس پر فلیٹ طرز کی تعمیرات مکمل طور پر غیر قانونی جرم ہے، جسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کسی بھی وقت مسمار کر سکتی ہے۔ پلاٹ نمبر 13/10 بلاک 2H پر کے الیکٹرک کے میٹر اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے قانونی میٹر نصب نہیں ہو سکتے، کیونکہ مذکورہ پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بلڈر نے تو SBCA سے کوئی قانونی نقشہ پاس کرایا ہے اور نہ ہی اس کو فلیٹ طرز کی غیر قانونی تعمیرات کرنے کی اجازت ہے۔ ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم کے مشاہدے میں مذکورہ پلاٹ پر غیر قانونی فلیٹ طرز کی تعمیرات نہ آنے کی وجہ سے یہ غیر قانونی تعمیرات اب تک ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ عرض نیوز ڈیجیٹل کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرشید سولنگی اور ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم کی خصوصی توجہ رہائشی پلاٹ نمبر 13/10 بلاک 2H ناظم آباد نمبر 2 کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والا بلڈر اپنے زیر تعمیر غیر قانونی فلیٹس ناظم آباد کی مختلف اسٹیٹ ایجنسیوں کے ذریعے سادہ لو افراد کو فروخت کر رہا ہے۔ ایسی ریئل اسٹیٹ ایجنسیاں جو غیر قانونی فلیٹس فروخت کرتی ہیں وہ بلڈر کے جرم میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے SBCA کے قانون میں وضاحت موجود ہے۔ عوام کے لیے رہائشی پلاٹ نمبر 13/10 بلاک 2H ناظم آباد کی غیر قانونی فلیٹوں میں سرمایہ کاری کرنا ان کے لیے مالی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے مذکورہ غیر قانونی تعمیرات میں عوام خرید و فروخت سے گریز کریں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم سے بھی امید کی جاتی ہے کہ وہ عوامی مفاد عامہ میں پلاٹ نمبر 13/10 بلاک 2H ناظم آباد نمبر 2 پر بننے والی غیر قانونی فلیٹوں کے خلاف کارروائی کر کے عوام کو لوٹنے سے بچائیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو بلڈر بھی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہوا اس کے خلاف FIR کاٹ کر اسے جیل بھیجا جائے گا۔ جہاں سے اطلاع آتی ہے، جہاں سے کوئی شکایت آتی ہے، اس پر کارروائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں، اور میں نے تو کوشش کی کہ خاص طور پہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو، اور جہاں جہاں سے شکایت آتی ہے جہاں میں خود دیکھ لیتا ہوں اس پہ کارروائی ہم کر رہے ہیں۔ سندھ بلڈنگ آرڈیننس 1979-82 شک کے تحت رہائشی پلاٹ پر کمرشل تعمیرات، پورشن، فلیٹ، یونٹ کی تعمیرات، تشہیر و فروخت غیر قانونی ہے۔ ملوث افراد قابل دست اندازی جرم کے مرتکب اور سزا کے مستحق ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے خلاف ضابطہ، بغیر بلڈنگ پلان کی منظور شدہ پلان کے برخلاف تعمیرات، خصوصاً رہائشی کیٹیگری کے پلاٹ پر غیر قانونی کمرشل تعمیرات، اضافی منزلیں، پورشن، فلیٹ، یونٹ کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مزید تیزی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر خاص و عام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ سندھ بلڈنگ آرڈیننس 1979 اور 82 کے تحت مذکورہ بالا زمرے کی غیر قانونی تعمیرات کے نظام سمیت ملوث افراد کو 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، جبکہ سرمایہ کاری، خرید و فروخت اور اس سلسلے میں تشہیری مہم وغیرہ چلانے والے بھی شریک جرم گردانے جائیں گے اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ سرمایہ کاری، بکنگ، لین دین وغیرہ کرنے والے عوام الناس جان لیں کہ اس ضمن میں ٹھیکیدار، بروکر اور خریدار کے مابین لین دین کے معاہدے قوانین سے متضاد اور انہدامی عمل روکنے کی قانونی حیثیت کے حامل نہیں ہیں۔ بصورت انتباہ کی خلاف ورزی، تعمیر کے نظام اور سرمایہ کی بربادی کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ SBCA کے جاری کردہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سے مشروط ہے، جس کے بغیر کوئی بھی سرکاری محکمہ، ایجنسی وغیرہ بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن فراہم کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اس حوالے سے یوٹیلیٹی محکمے، ایجنسیز پابند ہیں کہ درجہ بالا زمرے کی عمارات میں غیر قانونی کنیکشن کو منقطع کریں اور داخل دفتر کیسز کو مسترد کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے سب لیز کا اجرا بھی SBCA کی تصدیق سے مشروط ہے، جس کے بغیر دی جانے والی تمام سب لیز بوگس جعلی ہیں، جنہیں سب رجسٹرار سندھ کی جانب سے منسوخ کیا جائے، تاکہ بغیر تعامل اور رکاوٹ کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیز مکمل سدباب کے لیے غیر قانونی سب لیز کے اجرا میں ملوث عناصر کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یاد رکھیں، رہائشی پلاٹس پر پورشنز کی تعمیر اور خریداری مالی نقصان، مصائب اور سرمایہ کی بربادی ہے۔